جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی ولادت کی خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کے آئے سیدہ کائنات کے آستانہ کرم پر، خود حضور تشریف لے کے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، میرے بیٹے کو میرے پاس لایا جائے، میرے بیٹے کو میرے پاس لایا جائے۔ اور جب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں خود اذان پڑھی۔ یہ شرف اتنا بڑا شرف ہے، یہ عزت اتنی بڑی عزت ہے، یہ مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ آمنہ کے لال، دو عالم کے مختار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے پیارے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے کان میں خود اذان پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص بات کہہ دیتا ہوں اور بڑی عظیم بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت امام حسن پاک آپ کے کان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان پڑھی اور امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، علماء کرام کا اس بات پر اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نمازوں کے لیے اذان دی ہے یا نہیں دی۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے، لیکن محبت پر جو پوری بات اترتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سکھائی ضرور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اذان سکھائی ضرور ہے کہ یوں کلمات ہیں جیسے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، لیکن باقاعدہ طور پر صریحاً شاید کسی روایت میں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی ہو۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے، اور بعض عشاق اس کی وجہ یوں بیان فرماتے ہیں اور اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اذان دے دیتے اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ آپ ارشاد فرماتے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ عشاق کہتے ہیں کہ انسان تو انسان پتھر بھی چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے، پتھر بھی چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ جاتے۔ اور بعض عشاق نے یہاں تک محبت کے اندر تلی ہوئی بات جناب والا بیان کی ہے اور لکھی ہے، اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی تاکہ سارا نظام درہم برہم نہ ہو جائے، سارا نظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ سکھائی ضرور ہے، فرمایا سکھام میں نے دی ہے اور پڑھیں آپ۔ بعض علماء اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سکھائی تھی وہی تو حضور نے دی تھی، وہی اذان تو حضور نے دی تھی۔ ہم تو بھائی ماننے والے ہیں، لیکن بیچ میں محبت کا جو نقطہ تھا میں نے آپ کو وہ سنا دیا۔
کہ محبت کا یہ بڑا عظیم نقطہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک اور بڑا عظیم نقطہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اذان دیتے اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آپ یہ ارشاد فرماتے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو جتنے لوگ آپ کی آواز کو سنتے یا جتنے لوگوں تک آپ کی آواز پہنچتی تو سب کا آنا فرض ہو جاتا، کیونکہ جو رسول کے بلانے پر نہ آئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ پھر جو امت سوئی ہوئی تھی، پھر عورتیں اور بچے، رسول ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی امت کا خیال کرے، جو اپنی امت کا خیال کرے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی تو رؤوف الرحیم ہے، وہ تو اپنی امت کا خیال ہی بڑا کرتے ہیں، اپنی امت سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے سکھایا ضرور ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ایسی کوئی بات صریحاً نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی ہے تو پھر کس کے کانوں میں دی ہے؟ میں نے یہ بہت بڑی تمہید باندھی ہے پیچھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی ہے تو پھر کس کے کانوں میں دی ہے؟ یا حسن مجتبیٰ کے کانوں میں دی ہے یا حسین علیہ السلام کے کانوں میں دی ہے؟ اور صرف اذان نہیں دی، ایک کان میں اذان دی ہے، دوسری کان میں تکبیر کہی ہے، اور یہی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، بچہ پیدا ہو دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے۔ لیکن ساری جو میں تمہید آپ کو سنا کر آیا ہوں کس واسطے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اذان دیتے نماز کے لیے تو بھائی اودا مولوی تے پینا سی نا، یہ تو مول ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ کو نہیں ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اذان دیتے نماز کے لیے تو بھائی اودا مولوی پینا سی۔ حضور علیہ السلام نے اذان نہیں دی، آپ نے اذان دی ہے حسن کے کانوں میں یا حسین کے کانوں میں، اور حضور علیہ السلام نے جو اذان دی اس کا مول ہے، اودا مول کی پیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے تھے کہ جن کے کانوں میں اذان دے رہا ہوں یہ اس کی قیمت بھی ادا کریں گے، اس کا مول بھی بھریں گے۔ اور پھر زمانے والوں نے دیکھا کہ جناب والا حسن و حسین نے اس اذان کا مول جناب والا پورا کر کے دکھایا کہ کربلا کی سرزمین ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور جناب والا 71 شہید ہو چکے ہیں۔ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے جسم اقدس پر بہت سارے زخم ہیں، اور آپ جناب والا زمین پہ آئے۔ جب زمین پہ آئے تو جناب والا شمر آپ کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا آپ کا گلا کاٹنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا او بے ایمانا پیچھے ہٹ، مینوں سجدہ تے کر لین دے، پیچھے ہٹ جا، مینوں سجدہ تے کر لین دے۔ یہ ہے اذان دا مول۔ اور حضور جانتے تھے کہ میری کہی ہوئی اذان کا کون مول ادا کرے گا، اس کی کون قیمت لگائے گا، کون اس کی قیمت ادا کرے گا۔
کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اذان دی ہے تو حضور کو پتہ تھا کہ میری اذان کا مول یہ ہے، اور یہ مول اور کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ ادا کر سکتے ہیں تو حسن و حسین کر سکتے ہیں۔